کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک عورت نے ایک بلی کو قید کر دیا تھا، وہ بھوکی پیاسی مر گئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے۔ اور اس کے اگینسٹ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک فاحشہ عورت تھی جس نے اپنے چمڑے کے موزے میں ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا کنویں سے نکال کے، اللہ تعالیٰ نے اس عمل کی وجہ سے اسے بخش دیا۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو چھوٹے سے گناہ پہ پکڑ لے، کسی کو چھوٹی سی نیکی کے اوپر بخش دے، لیکن ہم نے تو رول کو فالو کرنا ہے، اس لیے یہ سینسٹیو چیز ہے، یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ بلیوں کو چھوڑ کے آ سکتے ہیں، لیکن ایسی جگہوں پہ نہ چھوڑیں جہاں انہیں کوئی چیز ہی نہ ملے۔ مثلاً آپ جا کے دریا میں انہیں پھینک آتے ہیں کہ خود تیر کے کہیں کنارے لگ جائیں گی، تو اس طرح تو نہ کریں۔ دوسرے شہر میں جاب کرنے والے جو ایک ماہ یا کئی ماہ بعد اپنے گھر واپس آتے ہیں، تو کیا اپنے گھر میں قصر نماز پڑھیں گے؟ گھر میں میرے بھائی مرتے دم تک آپ کی نماز پوری ہی رہنی ہے، جس کو آپ گھر کہہ رہے ہیں، جہاں آپ کے بیوی بچے ہوں یا ماں باپ رہتے ہوں یا آپ کی جائیداد ہو۔ اسے شریعت کی ٹرم میں کہا جاتا ہے وطن اصلی، وہ آپ کا ہمیشہ وہی رہنا ہے، وہاں بار بار جانا ہی اس چیز کی نشاندہی ہے کہ آپ نے اس سے رشتہ نہیں توڑا۔ البتہ اگر کوئی پرماننٹ ہجرت کر لے، جس طرح انڈیا سے لوگ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے پارٹیشن کے وقت، کچھ لوگ بنگلہ دیش سے ادھر آ گئے، اب انہوں نے دوبارہ وہاں جانا نہیں ہے، ان کی جائیداد کے اوپر بھی قبضے ہو چکے، اگر وہ بائی چانس کہیں اپنے آبائی علاقے میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر قصر نماز پڑھیں گے، لیکن عام حالت میں جو یہاں پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ تو ہمارا سلسلہ ہوتا ہے۔ اب کوئی اسلام آباد میں جاب کر رہا ہے، بھلے عید کے اوپر وہ اپنے آبائی علاقے میں آئے، لیکن وہ علاقہ، اس کا آبائی علاقہ اپنی جگہ موجود ہوتا ہے، وہاں پہ اس نے پوری نماز پڑھنی ہے، خواہ ایک دن کے لیے ہے خواہ ایک مہینے کے لیے ہے، جب تک کہ مکمل طور پہ کوئی ہجرت نہیں کر جاتا۔ عموماً یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی ہجرت کر جائے۔ باقی نماز قصر، مسافر کی نماز، اس کے اوپر تفصیلی میں نے ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، ایک ایک آیت، ساری حدیثیں پبلک کے سامنے لے کر نہیں آتے، اس لیے لوگوں کو کتوں سے متعلق احکامات سمجھ نہیں آتے۔ اس ایشو کو بھی میں ریزالو کروں گا، لیکن جو آخری اس کا پورشن ہے نا کتوں سے متعلق، کتے سے اسلام کو کوئی چیڑ نہیں ہے۔ یہ کتا پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے۔ دنیا میں اگر کوئی شر بھی ہے نا وہ بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، اسی لیے ہم کہتے ہیں نا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نے پیدا کی۔ اسلام نے خنزیر کھانے کو حرام قرار دیا ہے قرآن حکیم میں کم از کم 4 مقامات پہ، سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ الانعام کے اندر، سورۃ المائدہ کے اندر، لیکن سورہ نحل کے اندر بھی، لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ جو بھی خنزیر نظر آئے اس کو مار دو۔ سب سے زیادہ اگر مقبوض جانور ہے تو یہ خنزیر ہی ہے نا، اور مسلمان کی جبیلت میں اس کی ایسی نفرت ہے کہ پکے بے نمازی جنہوں نے کبھی عید بھی نہیں پڑھی ہوتی، جمعہ تو چھوڑ دیں، وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جناب اتنے سال میں رہا ہوتے کدے خنزیر دا گوشت نہیں کھادا۔ یعنی یہ چیز کتنی، ویسے اس کا ایک ورسٹ ورژن بھی ہے۔ اگر آپ رشین سٹیٹس جو آزاد ہوئی تھی اب تو کچھ بہتری آ گئی ہے، وہاں پہ مسلمان اور کافر کا فرق صرف اتنا رہ گیا تھا کہ مسلمان بسم اللہ پڑھ کے خنزیر کا گوشت کھاتا تھا اور غیر مسلم بغیر بسم اللہ۔ ظاہر ہے قرآن کے اوپر پابندی لگ گئی، مسجدوں پہ تالے پڑ گئے، 90 سال تک کمیونزم نے کتنا اسلام کو، یہ تو اب جب یہ رشین سٹیٹس آزاد ہوئی ہیں، سعودی عرب نے وہاں پہ پیسہ لگایا، قرآن کے ترجمے رکھے، مسجدیں بنوائیں۔ اس لحاظ سے میں سعودی حکومت کی کئی چیزوں کے اوپر بڑی تنقید کرتا ہوں، لیکن یہ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ اسی طریقے سے حاجیوں کو جو مفت قرآن دیتے ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جس ملک سے تعلق رکھنے والا مسلمان آتا ہے اس کو اسی کا ترجمہ دیا جاتا ہے تاکہ وہ قرآن کم از کم پڑھے۔ تو خنزیر کے بارے میں بھی یہ نہیں کہ جہاں پایا جائے تو قتل کر دیا۔ کتے والا معاملہ جو ہے وہ تو اس سے بہت بہتر ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے شکاری کتوں کا باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ کتوں کو اللہ کا نام لے کر چھوڑو اور وہ جو شکار کریں اللہ کا نام لے کے اسے کھا لو۔ شکاری کتوں کا قرآن میں ذکر موجود ہے، تو کتے سے تو اسلام کو کوئی چیڑ نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم شکاری کتا جو سدھایا ہوا ہو اس کو چھوڑو تو اللہ کا نام لے کر چھوڑو، جب وہ کوئی شکار کرے اور وہ زندہ شکار کر کے لے آئے تو بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اسے ذبح کر لو، اور اگر وہ مردہ حالت میں شکار کو لے کے آئے، یعنی اس نے پکڑ کے اس کو مار دیا، بشرطے کہ اس نے اس میں سے کچھ کھایا ہوا نہ ہو، تو بسم اللہ پڑھ کے اس کو بھی کھا سکتے، ذبح کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ کتے نے مارا ہے نا اسے اور وہ اللہ کا نام لے کے چھوڑا گیا تھا تو اس کا شکار بھی حلال ہے۔ اور آپ نے صاحب فرمایا اگر اس نے کچھ حصہ اس کا کھا لیا ہے پھر تم اسے نہ کھاؤ، کیونکہ وہ کتے نے اپنے لیے شکار کیا، تمہارے لیے نہیں کیا۔ لاجیکل بات ہے۔ اور پھر اسی بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ اگر تم تیر چلاؤ اور شکار کو وہ تیر لگا اور تمہیں شکار ملا نہیں، ایک دن بعد وہ شکار تمہیں ملے اور تم دیکھو کہ اس کے اوپر
اس تیر کے لگنے کا زخم کا نشان موجود ہے تو تم یہی ازیوم کرو کہ وہ اس زخم سے مرا ہے، لہذا وہ جانور تمہارے لیے حلال ہوگا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں بشرطے کہ اس کے گوشت میں تعفن نہ پیدا ہو جائے۔ ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے نا، پھر وہ گل سڑ جائے۔ سائبیریا میں کریں گے تو 1 سال بعد بھی اٹھا لیں تو وہ گلا سڑا نہیں ہوگا، لیکن یہ عام علاقوں کی بات۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر آپ بسم اللہ پڑھ کے تیر چلاتے ہیں تو اس کے مرنے سے پہلے چھری پھیرنا ضروری نہیں ہے۔ بعضوں کے دماغ میں ہے کہ وہ مرنے سے پہلے چھری، وہ چھرے والی بندوق سے بھی شکار کر رہے ہوتے ہیں نا۔ اچھا، بندوق کے اوپر پھر اختلاف آیا کہ جی سورۃ المائدہ میں آیا کہ جو جانور پتھر لگنے کے صدمے سے مر جائے وہ حرام ہے، جو شروع میں وہ 11 کیٹیگریز بتائی گئی۔ تو علماء میں اختلاف شروع ہوا کہ یہ جو گولی ہے یہ بھی پتھر کے ایکویلنٹ ہے، تو اس لیے گولی سے جو جانور بسم اللہ پڑھ کے شکار کیا جاتا ہے اس کو تیر پہ قیاس نہیں کریں گے، پتھر پہ کریں گے۔ جبکہ دوسری طرف علماء نے کہا کہ نہیں، اس کو ہم تیر پہ اس لیے قیاس کریں گے کہ گولی صرف صدمہ نہیں دیتی بلکہ چیرتی بھی ہے، جسٹ لائک چھری اور تیر کے، کیونکہ خون نکالتی ہے۔ تو یہی رائے مضبوط ہے، میجورٹی علماء کی یہی رائے ہے کہ جو گولی سے بسم اللہ پڑھ کے شکار کیا جاتا ہے، گولی لگے گی جانور کو، وہ جانور اس گولی کے لگنے سے مرا، اس کا خون جتنا بھی، اور وہ گولی ضروری نہیں کہ ادھر ہی لگے، وہ کسی بھی جگہ اس کو جسم میں لگ گئی اور اس کا خون نکلا اور اس خون نکلنے سے وہ آٹومیٹکلی مر گیا، آپ کے پہنچنے سے پہلے بھی مر گیا، آپ کو اس کو تکبیر پڑھ کے ذبح کرنا ضروری نہیں، وہ جو پہلی تکبیر ہے وہ کافی ہے۔ لیکن اگر گولی چلاتے وقت آپ نے تکبیر نہیں پڑھی تو اب وہ جانور حرام ہوگا، الا یہ کہ وہ زخمی حالت میں آپ کو ملے اور آپ تکبیر پڑھ کے اسے ذبح کر لیں۔ یہ ساری حدیثیں بخاری مسلم میں موجود، جس میں آپ کو ایک رولز بتا دیے گئے ہیں کہ آپ نے کس بنیاد کے اوپر شکار کرنا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس شخص نے ریوڑ کی حفاظت یا شکار کرنے والے کتے کے سوا کوئی کتا پالا تو اس کے نامہ اعمال سے روزانہ 2 قرات اجر کم ہو جائے گا۔ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جو شخص جنازہ پڑھتا ہے اسے 1 قرات اجر ملتا ہے، اور جو دفنا کے بھی آتا ہے اسے 2 قرات اجر ملتا ہے، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو کتا پالنا گھر میں صرف 2 وجوہ کی بنا پہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 حفاظت کے لیے، اپنے ریوڑ کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے، لیکن وہ بھی گھر کی باؤنڈری کے باہر۔ اور نمبر 2 شکار کرنے کے لیے سدھائے ہوئے کتے۔ باقی جو آج کل انگریزوں کی دیکھا دیکھی لوگوں نے پالتو کتے پالنے شروع کر دی ہیں اور گھروں کے اندر گھسا لی ہیں، اس طرح کتے پالنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ یہ بالکل کلیئر کٹ ہے، یہ لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں، آپ بلیاں پالیں، اس کی اسلام میں اجازت ہے، بکریاں پالیں، مرغیاں پالیں، میں نے خود رکھی ہوئی ہیں مرغیاں، تو وہ یہ سارے پیٹس آپ پال سکتے ہیں۔ کتا پالنے کی آپ کو اجازت اگر ہے تو صرف 2 وجوہ کی بنا پر، حفاظت کے لیے یا آپ نے شکاری۔ ظاہر ہے شکار والا تو بہت کم ہی معاملہ ہوتا ہے، جن لوگوں کی ایکسپرٹیز ہے وہی کرتے ہیں، اس کے سوا آپ کتا نہیں پال سکتے۔ اس معاملے میں یعنی نبی علیہ السلام نے بہت سٹرکٹلی منع فرمایا۔ بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس گھر میں کتا یا تصویر ہو، اور تصویر وہ جس کی عبادت کی جاتی ہو، عام تصویریں نہیں، میرا تصویر کے اوپر، ڈراموں کے اوپر اور سٹیچوز کے اوپر، بتوں کے اوپر ایک کلپ پچھلے دنوں ریکارڈ ہوا ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اسلامک رولنگز اباؤٹ پکچرز، ایسی تصویر جس کی لوگ عبادت کرتے، یا کتا رکھا ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں، حتیٰ کہ مسلم شریف میں ایک بڑی حیرتناک حدیث ہے کہ سیدہ میمونہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج رات کو میرے پاس آئے گا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھ سے وعدہ کر کے جائے میرے پاس نہ آئے، لیکن وہ نہیں آیا، تو میرے دل میں اس کا کھٹکا ہوا، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے اس چیز پر مطلع کیا کہ میری چارپائی کے نیچے ایک کتے کا چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا، تو نبی علیہ السلام نے اس کتے کو اپنی چارپائی کے نیچے سے نکلوا کے گھر سے باہر نکالا، تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے، ان کا یا رسول اللہ میں اسی کی وجہ سے نہیں آیا تھا کیونکہ ہم فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہ کتے ہوں، تو وہ کتا نبی علیہ السلام نے وہاں سے نکلوایا تو جبرائیل علیہ السلام آئے۔ مدینے کا کتا، میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے نا، سگے مدینہ، یہ کہتے ہیں ہم مدینے کے کتے ہیں، سر مدینے کا جو اوریجنل کتا ہے نا، اوریجنل ڈاگ، اوریجنل سگے مدینہ، وہ اگر نبی علیہ السلام کی چرپائی کے نیچے ہونا تو نبی علیہ السلام اس کو نکال کے باہر کرتے ہیں۔ اس زمانے میں ایسا ہو جاتا تھا، گھروں کے دروازے نہیں ہوتے تھے، سمپل پردے ہوتے تھے، تو وہ جانور آ جاتے تھے گھروں میں۔ ابھی بھی آپ گاؤں ایریا میں جہاں پہ دروازے نہیں، آپ ذرا انٹیریئر بلوچستان میں چلے جائیں، آپ کو لگے گا 1000 سال پرانی آپ زندگی میں آ گئے ہیں۔ یہ ساری کی ساری یاشیاں اسی بیلٹ میں ہیں، لاہور سے لے کے تو پنڈی تک، جس سے میں کہتا ہوں کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور، تو یہ پنجاب کا پاکستان اور ہے اور باقی صوبوں کا پاکستان اور،
تو وہاں آپ جا کے دیکھیں تو بہت مفلسی کی لوگ زندگی گزار رہے ہیں، میں نے تو قریب سے ان کو دیکھا ہے. یہاں تو آپ کسی فقیر کو 10 روپے بھی دیں نا تو وہ تیکھی نظروں سے دیکھتا ہے، وہاں آپ کسی کو 5 کا وہ ایک سکہ بھی دے دینا تو وہ اتنی دعائیں آپ کو دیتا ہے، ان کے لیے 5 روپے بھی بڑی اہمیت رکھتے ہیں. تو کتے ایسے گھروں میں پھر آنا شروع ہو جاتے ہیں جہاں دروازہ نہ ہو، تو نبی علیہ السلام نے وہ کتا نکلوا دیا. گھر میں کتا حفاظت کے لیے، وہ بھی گھر کی باؤنڈری کے باہر. اور میں نے تو کہا آج کل اس کی بھی ضرورت نہیں سر، سی سی ٹی وی کیمرے لگوا. آپ کے کتے کو تو گولی بھی کو مار سکتا ہے، زہر بھی دے سکتا ہے، اس کتے کو اونگ بھی آ سکتی ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے، اور کتنا خرچہ ہوگا اس کے اوپر. یہ سی سی ٹی وی کیمرہ، اور اس کی یادداشت بھی صرف اس وقت کے لیے جب سامنے آئے. یہ تو آپ کو 1 مہینے کی ریکارڈنگ دے گا، اور جس جگہ پہ چاہیں فٹ کر دیں. یہ آپ شکل بھی پہچان سکتے ہیں. سی سی ٹی وی کیمرے لیٹسٹ دور میں اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اس نے یعنی وہ کتوں والا کام ہی ایلیمنیٹ کر دیا. یہ جو لوگ نا رکھے انہوں نے ویسے پالتو ہوتے ہیں تو کہتے ہیں حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے. نہ، آج کا ضرورت ہی نہیں. اس بیچارے نے کیا حفاظت کرنی ہے؟ ایک ڈنڈا سر پہ مار دے تو وہ کچھ نہیں کر سکتا. سی سی ٹی وی کیمرے کا تو روب اتنا ہے کہ میں نے یہ چیلنج کیا ہوا کہ آپ خالی کباڑیے سے کیمرہ لے کے نا وہ بھی گھر کے باہر لگا دینا 3-4، بس تار ان کے سامنے سے غائب کر دیں، اندر کوئی کنیکشن نہ ہو، کوئی نیڑے نہیں لگے گا. ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، پکڑے جاتے ہیں نا بعد میں، کیونکہ یہ نزدیک لگنے والے عموماً محلے دار ہی ہوتے ہیں نا، وہ تو بھاگ کے بھی کہیں نہیں جا سکتے. باہر سے تو آگے کوئی بندہ کسی محلے میں چوری نہیں کرتا، ہم جس طرح کی جگہوں پہ رہتے ہیں. تو ان کتوں کی تو ضرورت ہی نہیں اب رہی ہے. تو جن لوگوں نے پالے ہوئے ہیں وہ اس سے یعنی جان چھڑائیں. باقی یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا تھا مدینہ شریف میں، اور مسلم شریف کے الفاظ ہیں، بعد میں آپ علیہ السلام نے منع بھی کر دیا، سوائے ایک کتے کے جو اس کے جسم پہ 2 کالے نقطے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے، اسے قتل کر دو. اب اس کا کانٹیکسٹ اس زمانے میں کیا تھا کہ شاید وہ ہلکے کتے کی کوئی نشانی تھی یا کوئی اس طرح کے کتے تھے جو بیماری پھیلاتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے ان کو کتوں کو مروایا بھی ہے. یہ نہیں ہے کہ جتنے کتے ہیں وہ مار دیے جائیں. یہاں پہ بھی جو پاگل کتے ہیں ان کو ضرور مارنا چاہیے. وہ ظاہر ہے کہ وہ ریبٹ ان کو کہا جاتا ہے، پاگل کتے کو، وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. اور آپ کو حیران کن میں یہ بات بتاؤں، یہ جو پاگل کتا ہے نا، یہ کچھ دنوں بعد خود ہی مر جاتا ہے. ہلکا کتا، اس بیماری کا علاج کوئی نہیں ہے. اور جن لوگوں نے پالتو کتے رکھے ہیں وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں میرا تو کتا پالتو ہے. پالتو کتا بھی پاگل ہو سکتا ہے، اور جب یہ بیماری آتی ہے آلموسٹ 90% زیادہ کتوں میں بیماری آ جاتی ہے. اور یہ کتا جب کسی کو کاٹ جائے اسے ریبیز بیماری ہو جاتی، ہلکے پن کی. سر وہ ان لوگوں کی اگر آپ کبھی ویڈیوز دیکھیں نا یوٹیوب پہ، اسی طریقے سے جھاگ چھوٹتی ہے ان کے منہ سے، کیونکہ یہ بیسیکلی ایک نروس سسٹم کے اوپر اٹیک کرتا ہے یہ وائرس. اور جتنا آپ کی اسپائنل کارڈ یا دماغ کے قریب کہیں کتا کاٹے نا تو اتنا ہی جلدی اس کے وائرس نہ اثر کر جاتے ہیں. باقی جسم پہ اس کا اثر نہیں ہوتا، سیدھا جو ہے نا نروس سسٹم کے اوپر ہوتا ہے. اور نروس سسٹم ڈسٹرب تو آپ پاگل، تو انسان پاگل ہو جاتا ہے. پاؤں پہ کاٹا ہے نا تو ہو سکتا ہے اس کا اثر 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، ایون سال بعد بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے ویکسین نہیں لگوائی. یہ ویکسین آپ کو پتا ہے، ویکسین جو ہے یہ کیوریٹو علاج نہیں ہے، پریونٹیو علاج ہے. ویکسین جو ہے، اب جن لوگوں کو پاکستان میں پولیو کیسز آ رہے ہیں، جن کو پولیو ہو گیا نا، اب کوئی دوائی علاج نہیں کر سکتے. یہ اس وقت تک علاج تھا جب تک پولیو نہیں ہوا تھا، تو اس لیے سے کہا جاتا ہے پولیو ویکسین. کتے کی بھی جو ویکسین ہے نا، آپ کو مارکیٹ سے مل بھی جائے گی، 4000 روپے کی آلموسٹ ملتی ہے پاکستانی. ویسے جتنے ہمارے مرکزی ہاسپٹلز ہیں ان میں موجود بھی ہوتی ہے. یہ پتہ نہیں سندھ کے اندر کیوں انہوں نے مس ہینڈل کیا. تو ویسے لوگوں میں ایجوکیشن کی بھی وہاں کم، لوگوں کو یہ آئیڈیا بھی نہیں ہے کہ یار چلو مارکیٹ سے ہم خرید لیں. وہ کہتے ہیں خیر ہے، وہ دیسی علاج کرتے رہتے ہیں اور پھر وہ ہلکا پن اپنا اثر دکھا جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، ونس اگر کتا کسی کو کاٹ جائے اور اس میں ہلکے پن کی بیماری آ جائے، دنیا میں اس کا علاج نہیں، وہ بندہ بچتا کوئی نہیں ہے. اور ہر سال ہزاروں لوگ کتے کے کاٹنے سے مرتے ہیں دنیا میں. ہاں اگر آپ ٹائملی اس کی ویکسین لگوا لیں، قابل علاج ہے. بچپن میں کتنے لوگوں کو کتے کاٹے ہوئے ہیں، وہ ٹیکے لگتے ہیں ان کو. اور جن لوگوں نے کتے اس طرح کے کوئی رکھے ہوئے ہیں نا حفاظت کے لیے یا شکار کے لیے، ان کو بھی چاہیے ان کتوں کو بھی ویکسین لگوا لیا تاکہ ان کو یہ ہلکے پن کی بیماری ہو ہی نہ. کیونکہ یہ پھر جب کسی کو کاٹیں گے تو ان کے تھوک کے ذریعے وہ بیماری ٹرانسفر ہوتی ہے، اور وہ پھر جب اثر دکھاتی ہے نا، پھر سر کوئی علاج نہیں ہے ہلکے پن کا، اور بڑی عبرتناک موت ہوتی ہے. جن لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں نا، آپ ذرا
اپنے بڑے بوڑھوں سے پوچھیں جنہوں نے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. لوگ تو کینسر کو بڑی بیماری، باقی بیماریوں کو سمجھتے ہیں، یہ اتنی بڑی بیماری اور اتنی خطرناک بیماری ہے کتے کے کاٹنے والی کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے اس کو، کتنی عبرتناک موت ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ اب اس بیچارے کا تو قصور نہیں ہے، اس کو کتا کاٹ گیا. بہرحال اپنے بچوں کو بھی ایجوکیٹ کریں، کبھی کوئی کتا اس طرح کاٹ جائے یا ایون پنجہ پھیر جائے تو ان کو ایجوکیٹ کریں کہ گھر آ کے بتائیں، کیونکہ ونس جب بیماری ہوگی پھر کوئی علاج نہیں، تاکہ فوراً اس کا علاج کروایا جا سکے. وہ ریبیز والی بیماری ہو نہ، وہ وائرس وہاں تک پہنچے نہ. جب پہنچ گیا تو پھر جناب جو مرضی کر دے رہو، کچھ بھی نہیں چھوڑنا. تو اس لیے آپ کو پتا یہ ہمارے پنجاب میں بھی کتا مار مہم شروع ہوتی ہے. بلدیہ کے لوگ آتے ہیں، انہوں نے کیمے کے اندر وہ دوائی مکس کی بھی ہوتی ہے، جہاں ان کو کتے نظر آتے ہیں وہ پھینکتے ہیں. بس کتا وہ کھاتا ہے تو سیکنڈز میں مر جاتا ہے. پھر وہ کتوں کی لاشیں بھی ریٹریو کر کے لے جاتے ہیں، اور اگر وہ کتا نہ کھائے یا کچھ قیمہ بچ جائے وہ قیمہ بھی ریٹریو کرتے ہیں، کیونکہ کوئی چھوٹا بچہ وہاں سے گزر کے اس کا ہاتھ لگ جائے وہ تو اتنا تیز زہر ہوتا ہے. تو اس لیے کتا مار مہم جو ہے وہ گورنمنٹ لیول کے اوپر چلائی جاتی ہے. سندھ کے اندر بھی اس حوالے سے چلائی جا رہی ہے. لیکن کتے آپ کتنے مار لیں گے؟ کتے کو تھوڑے تو نہیں ہیں. لوگوں کو ایجوکیٹ کریں اس حوالے سے کہ جہاں پہ ایسے کتے بیٹھے ہوئے ہوں وہاں نہ جائیں. اور خصوصاً جو لوگ فجر کی نماز کے وقت نکلتے ہیں کتوں سے ان کا واسطہ پڑتا ہے تو اپنے پاس ایک ڈنڈا رکھیں. سر یہ ڈنڈا ایک ایسی چیز ہے کتا بھی نہیں نیڑے لگتا. اور پاگل کتے کو بھی پتا ہے کہ میں ڈنڈے لے نیڑے نہیں لگنا. جس طرح پاگل انسان بھی روٹی منہ کے راستے کھاتا ہے نا، تو پاگل ضرور ہوتا ہے کتا، لیکن اتنا پاگل نہیں ہوتا کہ ہو. تو یہ ڈنڈے کا رو بھی اتنا، ڈنڈا اگر آپ کے ہاتھ میں ہے نا بس ایک کو ہی پڑے گی نا تو دوسرے ویسے ہی بھاگ جائیں گے. تو اگر آپ کو زیادہ خطرہ ہو تو پھر آپ ظاہر ہے وہ بغیر خوف کے، بغیر بارش کے، تو وہ جو خوف ہے نا اس میں کتے کا خوف بھی ہے. تو آپ نمازوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں اور گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کتوں کے خوف کی وجہ سے. باقی کتے پالنے سے اوائڈ ہی کریں. جس نے پالنے ہیں تو شکار کے لیے یا حفاظت کے لیے وہ بھی بہتر ہے CCTV کیمرہ. باقی جو اسلام کے اوپر یہ اعتراضات کیے جاتے ہیں نا تو یہ غلط ہے. اسلام کے لیے سب سے اہم انسان ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے تو سانپوں کو بھی مارنے کا حکم دیا ہے جو انسانوں کے لیے خطرناک ہے. یہ ماسکیٹوز کو بھی مارا جا سکتا ہے. کہتے ہیں یہ اللہ کی مخلوق کو مار رہے ہیں. اللہ کی مخلوق تو اس کے بغیر بھی مر رہی ہے. روزانہ لاکھوں جانور ذبح نہیں ہو رہے ہیں. کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. انسانوں نے کھانے ہوتے ہیں نا. تو اصل انسان، سر آپ بڑے قیمتی ہیں، اپنی قیمت کو پہچانیں. اللہ نے ہر چیز آپ کے لیے پیدا کی ہے. تو لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ خام خواہ جانوروں کو مارنا شروع کرتے جہاں سے آپ کو خطرہ ہو. ان جانوروں کو ماریں، ان جگہوں میں ماریں. یہ نہیں ہے کہ اب یہاں سے آپ نکلیں اور آپ کہیں جی میں نے جتنے دنیا میں کتے ہیں یہ مارنے ہیں. اس طرح نہیں. وہ اللہ نے ان کو جان دی ہے. ہر چیز پرپسفل اللہ نے پیدا کی ہے. اسلام کو اس سے زیادہ جو چیز ناپسند ہے وہ خنزیر ہے، لیکن اس کا بھی کہیں قرآن و حدیث میں نہیں آیا کہ خنزیروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے مارو. ہاں ایسے کتے جو ہلکے ہو چکے ہوئے ہیں اور وہ سبب بن سکتے ہیں بیماری کا، ان کو مارنا اسلام میں کوئی گناہ نہیں ہے. اور لاجیکلی دنیا کے سارے ملکوں میں ایسا کیا جاتا ہے. ایک خاص حد تک ہی کنٹرول کر سکتے ہیں نا. تو کتے لوگ تو بندے مار دیتے ہیں، کبھی وہ عشق رسول کے نام پہ، کبھی حب الوطنی کے نام کے اوپر. لوگ تو بڑے ظالم ہیں. وہ کام نہیں کرنے چاہیے. یہ کام حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اگر سیدہ فاطمہ کا اسٹیٹس ہے تو بابے شاہی کوئی نہیں. ہاں فاطمہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. تیرا بابا دے شاہی کوئی نہیں. بابے کا نام نہیں. فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان بھی توحید اور رسالت کی کیٹیگری میں ہی فال کر. فرشتوں کو اللہ نے پیدا کیا اور پیغمبروں پہ ہی کتابیں نازل ہوتی ہیں. بڑی 3 کیٹیگریز وہی ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت. لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں. ایمان سب پہ برابر کا ہے. یہ جو سورۃ البقرہ میں آیات آئی تھی نا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو اس میں میں نے عقیدہ تفضیل بین الرسل اور تفریق بین الرسل کے اوپر ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی کہ رسول ایک دوسرے پہ فضیلت رکھتے ہیں. یہ عقیدہ بالکل درست ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ کسی رسول کی تنقیص نہیں ہو سکتی. اور تفریق تو کر ہی نہیں سکتے کہ آپ رسولوں میں ایمان لانے میں فرق کر دیں. جس طرح کہ جیوز نے حضرت عیسیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا، بنی اسرائیل کے باقی سارے پیغمبر مان لیے تو وہ بھی کافر ہے. کرسچنز نے حضرت عیسیٰ کو مان لیا لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا، وہ بھی کافر ہے. وقالوا سمعنا واطعنا، اور اہل ایمان کی نشانی ہے وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی. اور وہ یہودی کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا، سنا اور نافرمانی کی. نعوذ باللہ. غفرانک ربنا والیک المصیر، اے اللہ ہم تیری مغفرت کے طلبگار ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں لوٹ کر تیری طرف جانا ہے. یہ لوٹ کر تیری طرف جانا ہے عقیدہ آخرت آ گیا. تو یہ تجدید ایمان ہے جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ سارے بنیادی عقائد ان آیات کے اندر کور ہے.
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالی کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جتنا اس کی وسعت ہے. یہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہے، آخرت کے اعتبار، اور یہ اللہ ہی ہے یقین کریں جو جج کر سکتے، کیونکہ کچھ چیزیں تقدیر میں ہیں. حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ یہ جو دانائی ہے نا، کسی کا ذہین ہونا، یہ بھی تقدیر سے ہے. تمام لوگ ذہانت میں برابر نہیں ہو سکتے. البتہ ایک ڈیٹم لیول پہ چیز ہے جو سب کو دی اللہ نے، وہ اللہ کی پہچان ہے، آخرت کی کامیابی وہ حاصل کر سکتے ہیں. اس میں اگر کوئی پاگل ہے اس سے تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے قلم اٹھایا ہوا ہے، اس اعتبار سے سارے برابر ہیں. لیکن جو باقی جو صلاحیتیں ہیں ظاہر ہے ہر بندے کو ڈیفرنٹ اللہ نے دی ہیں. تو اللہ یہ جج کر سکتا ہے کہ اس کو میں نے 100 نمبروں کی صلاحیت دی تھی، اس نے 70 حاصل کیے، یہ ناکام ہے. اس بیچارے کو صلاحیت ہی 50 کی دی تھی، اس نے 50 میں سے 50 حاصل کر لیے، اگرچہ 70 سے کم ہے لیکن اس کی 100/100 ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیکیاں قیامت والے دن گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی. کسی شخص کی ایک نیکی کسی کے 1,00,000 نیکی کے برابر بھی ہو سکتی، کیونکہ جو اسے اللہ نے شاکلہ دیا تھا. سورہ بنی اسرائیل میں سے کہا گیا نا کہ شاکلہ ہے، گیون سرکمسٹانسز، جو ماحول دیا گیا، کچھ چیزیں آپ کو تقدیر کے اعتبار سے دی گئیں، ظاہر ہے وہ تو آپ چینج نہیں کر سکتے، انہی حالات و واقعات میں آپ بیسٹ کتنا پرفارم کر سکتے. لیکن یہ نہ ہو کہ کوئی شخص دنیا میں تو ماشاءاللہ بڑا تیز ہو اور دین کا معاملہ ہے کہ جی ہماری تو استطاعت ہی کوئی نہیں، جی بالکل ٹائم ہی نہیں ملتا. جی ٹائم سارا تو دنیا نو لایا، ٹائم تو کتوں لبے، فوٹو کاپی ہوندی ٹائم دی. تو دنیا داری میں وہ فل تیز، آپ دیکھیں کتنے آپ کو لوگ نظر آئیں گے جب دین کی بات کریں تو لگتا ہے کہ یہ بیچارے بالکل گئے گزرے ہیں، لیکن ان کو آپ کبھی اپنی دکان پہ دیکھیں تو یہ تو دنیا میں تو میں آپ سے یہ بات کروں گا نا، اور تو کوئی جرت نہیں کرے گا یہ بات کرنے کی، کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں آپ لوگوں سے یہ بات کرتے ہیں. لیکن آخرت میں چمڑی اتر جانی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اچھا تو بالکل ہی سیدھا سا، تنوں سمجھ ہی کوئی نہیں لگی. تو وہ اس کی وسعت کے مطابق، لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، اسے اجر ملے گا اس کے کیے ہوئے نیک اعمال کا بھی، اور وبال بھی ہوگا جو اس نے برے اعمال کمائے. لہا اس کے لیے، علیہا اس پر